پاکستان میں معدے کے امراض بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ ان کی کچھ وجوہات ہیں، چند ایک غلطیاں ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ بد ہضمی، گیس، تیزابیت اور قبض جیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو وہ غلطیاں کیا ہیں ان کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے، تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو طب آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے پاکستانیوں کی کچھ غلطیاں شیئر کروں گا جن کی وجہ سے معدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خوراک کا استعمال۔ عموماً روٹی کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر بھوک نہ بھی ہو تب بھی صبح دوپہر شام تقریباً 2 روٹیاں ہر انسان کھاتا ہی ہے۔ اگر وہ فیمیل ہے تو 1 سے 1.5 روٹی کھا لیتے ہیں، مگر یہ ایک انہوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی بھی خوراک کا آپ بار بار استعمال کریں گے تو اس سے معدہ ڈیفینیٹلی خراب ہوتا ہے، اور یہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک خوراک بار بار کھانا معدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے یہ خوراک بدل بدل کے کھائیں، کبھی پھل کھائیں، کبھی سبزیاں کھائیں اور کبھی گوشت کھائیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خوراک بدل بدل کے کھائیں گے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک ہو تب کھانا چاہیے، آپ کو بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ وہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے تھے، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے بنائیں، ایک ہوا کے لیے، ایک خوراک کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ مگر پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی حصہ پوری خوراک کا ہی ہوتا ہے، باقی اس میں ہوا اور پانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس سے جو ہے مسائل پیش آتے ہیں معدے کی کمزوری کے۔ جب آپ بہت زیادہ اس پہ پریشر ڈالیں گے، بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس سے معدہ خراب ہوگا، کیونکہ خوراک کافی دیر تک پڑی رہے گی اور معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے پراپر طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، جلدی جلدی میں کھاتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معدے کو دانتوں کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے حکمت میں کہ دانت کا کام آنت سے مت لیں، یعنی کہ پراپر چبا کر کھائیں تاکہ وہ معدے کے اندر صحیح طریقے سے ڈیزولو ہو، پھر وہ آنتوں میں جائے اور پھر وہ جگر سے ہوتا ہوا خون کا حصہ بن جائے، جو کہ ایک نیچرل ڈائجسٹو سسٹم کا طریقہ ہے۔ اب جب آپ صحیح طریقے سے چبا کر نہیں کھائیں گے تو معدے میں کافی دیر خوراک پڑی رہے گی، اور اس کی وجہ سے پھر آنتوں میں بہت زیادہ دیر پڑی رہے گی، اور جس کی وجہ سے قبض کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو خوراک اگر آپ چبا چبا کر پراپر طریقے سے کھائیں گے تو ایک تو آپ کم کھائیں گے، اور دوسرا جو ہے صحیح طریقے سے کھائیں گے، اس سے معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم کرے گا۔ اور ایک اور جو بہت بڑی غلطی ہے وہ رات کو ہیوی کھانے کھانا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے عموماً لوگ شام کو نکلتے ہیں گھروں سے، کڑھائیاں، ٹکے، پیزے، برگر، شوارمے، اس طرح کی چیزیں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ ان کے لیے ٹائم چاہیے، بہت زیادہ معدے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان کو ہضم کرنے کے لیے۔ اب بھی اگر آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں کہ آپ چکن کو جب کھاتے ہیں تو وہ 2 سے 6 گھنٹے لیتا ہے ہضم ہونے کے لیے، اور اگر آپ بیف کھاتے ہیں یعنی کہ بڑا گوشت کھاتے ہیں تو وہ عموماً 4 سے 6 گھنٹے لیتا ہے ہضم ہونے کے لیے۔ اب مسئلہ یہی پیش آتا ہے کہ آپ جب کھانا کھا کے آتے ہیں تو گھر آ کر فوراً سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے تیزابیت بنتی ہے۔ صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو منہ خشک ہوا ہوتا ہے، حلق خشک ہوا ہوتا ہے، اور یہ ساری تیزابیت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ روٹین اپنی چینج نہیں کریں گے تو اس سے مزید معدہ خراب ہوتا رہے گا، اور جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں عموماً ان کو السر کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور السر جو ہے وہ معدے کا زخم ہوتا ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کھانا کھائے تو فوراً درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کو یہی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ ہیوی خوراک سے پرہیز کریں، رات کے ٹائم ہلکی غذا کھائیں۔ اب اگر آپ نے ہیوی نہیں کھانا تو اس کی میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہوں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں رات کے ٹائم، جو کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہیں بنیں گی۔ ان میں یہ ہے کہ ایک تو آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں ابال کر، دوسرا آپ ابلے ہوئے انڈے کھا سکتے ہیں، دودھ والی آپ سوئیاں بنا سکتے ہیں، ساگودانے کی کھیر بنا سکتے ہیں، ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہیں، ابلے ہوئے چاولوں میں دودھ ڈال کے کھا سکتے ہیں، میٹھے چاول بنا کر کھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہلکی ہوتی ہیں، جو معدہ فوراً ان کو ہضم کر لیتا ہے، تو اس سے آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا، تو یہ تیزابیت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ ایک اور جو سب سے بڑی غلطی پاکستانی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کھانے کے ساتھ۔ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جس طرح کی ہماری خوراک ہے، اس میں ہمیں پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے خوراک کے ساتھ۔
اب عموماً لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے کھانے کے درمیان میں پانی پینا، یہ مانتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے وہ زہر کے مترادف ہے، اس چیز سے وہ انکاری ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو ہم درمیان میں پانی پئیں گے۔ حالانکہ یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث کا ذکر کیا کہ پیٹ کے 3 حصے بنائیں، ایک خوراک کے لیے، ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح چلتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، پانی آپ جتنا مرضی اتنا پی سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہی ہے جب آپ بہت زیادہ کھائیں گے، اوپر تک فل ہو کے کھائیں گے تو پانی کی گنجائش نہیں بچتی، اس سے جو ہے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ معدے میں ہیٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے۔ جب آپ اس میں پانی ڈال دیں گے تو وہ ہیٹ ہونے میں مسئلہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اس میں گیس بنتی ہے، بہت زیادہ گیس کی وجہ سے وہ دماغ کو بھی چڑھنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں چکر آنے کا مسئلہ پیش آنے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں کھچاؤ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل اسی وجہ سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک پراپر ہضم نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کی وجہ سے گیس بن رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر صرف کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں اور چبا چبا کر کھائیں، اور کھانا کھانے کے گھنٹہ بعد آپ جتنا مرضی پانی پئیں، اس سے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر آپ چند ایک باتوں پر دھیان رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری غلطیاں جو ہیں، انہی کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری غلطیاں چھوڑ دیں تو معدہ آپ کا پرفیکٹلی ورک کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔